تقرب الی اللہ کے دو مراحل بیان کیے اس حدیث میں. فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا، تقرب جو ہے باب تفاعل ہے، محنت سے کوئی کام کرنا، کوئی چیز حاصل کرنا محنت کے ساتھ، تقرب تعلم علم حاصل کرنا محنت کے ساتھ، مسلسل پہم جد و جہد کے ساتھ. من تقرب الی عبدی ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرا بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو جن چیزوں سے حاصل کرتا ہے ان میں مجھے محبوب ترین وہ ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کر دی. اس کے برعکس وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں ہوتا یہ کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کر رہا ہو نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ایک مقام آ جاتا حتی احبہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا ہوشیار کے رہ بر دب تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جائیے. اب ایسا پل صراط کا مقام آ گیا ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو معاملہ خراب ہو جائے. اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے. وہ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سمجھے گا؟ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ اب ان دونوں میں بلند تر کون سا مقام ہے؟ دیکھیے یہاں بھی وہی بات آئے گی. میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ، جہاد کے 3 مراحل ہیں: نفس کے خلاف جہاد، باطل نظریات کے خلاف جہاد، اور نظام باطل کے خلاف جہاد. سب سے اونچا کون سا ہے؟ نظام باطل کے خلاف جہاد. اہم ترین کون سا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد. ای الجہاد افضل، افضل ترین جہاد وہ ہے نچلا والا، پہلی منزل کا. اس لیے کہ پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. اسی طرح یہاں پر بھی وہی. اب اس کو فوری کنٹراسٹ کہیے، تضاد نہیں، لیکن یہ کہ فوری طور پر ایک کنٹراسٹ تھا سامنے آتا. سب سے محبوب تو ہے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرنا، محبوب وہ ہے. سب سے بلند یہ ہے. اب اس میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ سے تقرب کے معنی کیا ہے؟ کیا اللہ کہیں دور ہے؟ وہ سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا اس کو؟ یہ تو نہیں ہے. وہ تو میں نے آیت آپ کو سنا دی، سورہ قاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، ہمیں معلوم ہے اس کا نفس اندر سے کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. یہ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، we know it. ہم ہی نے بنایا نا. وہ ساری خواہشات ہم نے رکھی اس نفس کے اندر، وہ سارے اینیمل انسٹنکٹس ہم ہی نے رکھے ہیں نا اس کے اندر. we know it. کیا گھڑی ساز کو پتہ نہ ہوگا گھڑی میں کون سے پردے ہیں؟ لیکن یہ کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے قریب تر ہیں اس کی رگے جان سے بھی، سب سے بڑی جو رگ ہوتی ہے. تو اللہ تو اتنا قریب ہے، پھر تقرب کے کیا معنی؟ یہ بات غور طلب ہے. اللہ قریب ہے، ہم دور ہیں. بہت پیارے اشعار ہیں. کرا جوئی چرا در پیچ ہوتا بھی کہ او پیداست تو زیر نقابی.
کسے ڈھونڈ رہے ہو بھائی آ کر یہاں جنگل کی گپھاؤں میں اور غاروں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ پیچ و تاب کیا ہے تمہارے اندر؟ یہ فلسفہ اور یہ عقل اور اس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، یہ پیچ و تاب۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، یہ پیچ و تاب۔ اقبال نے اس حرف پیچا پیچ کہا ہے، فلسفہ، منطق۔ کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کرا کہرا چرا چہرا، یہ فارسی میں اس طرح شعری ضرورت کے تحت یوں بنتے الفاظ کہ تو پیدا کہ او پیداست تو زیر نقاب، وہ تو سامنے ہے، ظاہر ہے، پردہ تو تمہاری آنکھ پہ پڑا ہوا ہے، زیر نقاب تو تم ہو۔ یہی وجہ ہے جنہیں عام طور پہ داتا بخش کیا دیا جاتا ہے، شیخ عثمان بن علی الجلابی ثم حجویری ثم لاہوری، ان کی کتاب یہ تصوف کی بالکل ابتدائی کتابوں میں سے ہے، کشف المحجوب، بالکل ابتدائی، امہات الکتب میں سے تصوف۔ نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ حجاب میں ہم آئے ہوئے ہیں، وہ تو ہے، ہر جگہ ہے، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ پھر بڑا خطرناک مسئلہ، اس پہ بڑی بحثیں، کیا اللہ یہاں ہے؟ وہ تو کہہ رہا جہاں بھی تم ہوتے ہو میں ہوتا ہوں۔ اب اس میں ایک تعویل کی گئی، صفاتی طور پر ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، وہ کہیں دور بیٹھا ہوا، یہ ایک خاص تصور ہے جو اکثر کم سے کم جو بھی ذہن و فکر کی کوئی اونچی سطح رکھتے ہوں وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کسی جگہ پر محدود ہے؟ نہیں۔ کیسے ہمارے صاحب نہیں جانتے؟ اس میں یہ ہے اصل میں جو بچانے والا راستہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں؟ کیا اسے بھی دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت سے جانور ہمیں معلوم ہے جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، اللہ کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے۔ وہ سنتا ہے، یہ جانتے ہیں ہم، کیسے سنتا ہم نہیں جانتے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کیسے کی کھود کرید میں جب پڑے تو وحدت الوجود نکل آیا، وحدت الشہود نکل آیا، وہ فلسفے بڑے بڑے نکل آئے، وہ عقل و خرد کی بڑی اونچی منزلوں پر جا کر آدمی کی کچھ سمجھ میں تو آ سکتے ہیں، ورنہ اسی میں کفر ہے۔ اس کا ہر چیز اللہ ہے، اس کا مطلب ہے اس میں سے وہی پھر ہماؤس نکل آیا۔ یہ سارے فلسفے انسانوں نے اسی سوچ میں تو نکالے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہوشدار کے رہبر دب تیغست قدم راہ، تو اس اعتبار سے تقرب کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی طرف باطنی طور پر بڑھنا، اور بڑھنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی اندر۔ وہ جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے شعر عبد القادر بیدل کا، ستم است گر ہوست کشت کے بسیر سر و تمن درا، تجھے اونچا کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہاری خواہش نفس تمہیں کہے چلو بھائی ذرا باغ میں جا کے دیکھو، سر و سمن کی سیر کرو، دیکھو کیسے اچھے اچھے پھول ہیں، کیسا سبزہ ہے۔ ارے تم خود گنچے سے کم دمکتے ہوئے نہیں ہو، تم تو اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہو۔ ذرا کبھی اپنے دل کے دروازے کھولو، اندر کا جو باغ ہے کبھی اس میں داخل ہو کر سیر کرو، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو وہ تو ہے، وہ کہیں دور نہیں ہے، تم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ تمہاری ساری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہے، تمہاری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، تمہاری ساری سوچ بچار دنیا کے لیے، تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک اتر آتا ہے، کیسے اتر آتا ہے یہ ہم نہیں جانتے،
قیامت کے دن اللہ اس زمین پر نزول فرمائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، میدان قیامت اسی زمین پر ہوگا. قصہ زمین برسر زمین طے ہوں گے. اللہ آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے اور وہ نزول فرمائے گا. پھر وہ عدالت خدا بندی لگے گی، حساب کتاب ہوگا. کیسے ہم نہیں جانتے. اس اعتبار سے تم اصل میں اپنے باطن میں جھانکو. باطن میں کیا ہے؟ اب وہ بات جڑ جائے گی، وہ جو شروع کی بات تھی. دل کی گہرائیوں میں روح ہے، اور روح اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. روح کی طرف توجہ نہیں تمہاری، تمہارا سارا توجہ ہے وہ جسد مادی کی طرف ہے، اس کے تقاضوں کی طرف ہے، اس کی ضروریات کی طرف ہے، اسی میں مصروف ہے. روح کی طرف متوجہ ہو کر انسان تقرب حاصل کرتا ہے کہ او پیداس تو زیر نقابی هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سب سے ظاہر ہستی تو اسی کی ہے، ہاں سب سے مخفی بھی وہی ہے. اس کی ذات کی کنہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ کیسے دیکھتا ہے تم نہیں جان سکتے. اس کا ہاتھ ہے ید اللہ، لیکن اپنے ہاتھ پر قیاس نہ کر بیٹھنا. اس کی کوئی تجلی ہے جسے کہا گیا ہے کہ اس کی ران کھولی جائے گی. یوم یکشف عن ساق، اس کو کیا ہو اسی وقت پتہ چلے گا. آج ہم یہاں اس میں بحث کریں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ متشابہات میں سے. تو یہ ایک حد تک تو میری بات اس موضوع پر، اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا میں سبق کر رہا ہوں کہ قرب سے معاملہ قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی ہے. وہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، دوبارہ چونکہ دہرا رہا ہوں تو اس کا ایک سجدہ جو کر لیجئے گا بعد میں. کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اے نبی یہ ابو جہل وغیرہ کی باتیں آپ نہ مانیے، توجہ نہ دیجیے، دفع کیجیے ان کو. آپ تو سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. اور حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو ہوتا ہے بندہ اللہ سے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اگر واقعتاً معنن سجدہ کر رہا ہو. ایک سجدہ وہ ہے کہ جسم تو جھک گیا ہے اور نفس امارہ کھڑا ہے جو کہ تو شیطان لعین کی طرح میں سجدہ نہیں کروں گا، تم جاؤ کرو. یہ تمہارے اعضاء و جوارح کا سجدہ ہے، دل کا سجدہ نہیں. لیکن جب پوری ہستی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے تو یہ قریب ترین ہوگا اللہ کے ساتھ.